یہ نظریاتی الیکشن ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کن الیکشن ہے۔ آپ سب نے صرف نظریے کو ووٹ دینی ہے۔ جو آپ میرے سارے امیدوار ہیں، میں سب کو آج کہتا ہوں کہ آپ نے اب سے لے کے الیکشن تک گھر گھر پہنچنا ہے، 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرنا ہے، لوگوں کو نکالنا ہے، کارکنوں کو نکالنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا فیصلہ کن الیکشن ہوگا جدھر ہم یہ پرانے کرپٹ پولیٹیشنز کو ہمیشہ کے لیے شکست دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ طاقت ہمیں ہرا نہیں سکے گی جب تک ہم اپنے نظریے کے اوپر کھڑے ہیں۔ ہم ہاریں گے تب جب ہم اپنے نظریے پہ کمپرومائز کریں گے۔ مجھے بھی کہا گیا کہ یہ نہ کرو۔ آج یہ جو ساری آپ کی اپوزیشن ہے، میرے لیے کتنا آسان ہے 5 سال گورنمنٹ کرنا۔ صرف میں نے ان کے 8-9 لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے کیسز ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ یہ پارٹی، یہ ہماری گورنمنٹ ہم تب ختم ہوں گے جب ہم اپنے نظریے سے پیچھے ہٹیں گے۔ نظریہ جب تک، نظریے کے اوپر آپ کی پورا ایک سپورٹ بینک، ایک پورا ووٹ بینک سارے پاکستان میں آج کھڑا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ آپ سے کوئی امیدیں لگا کے آیا، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ پہلے دن کامیاب ہو جائیں گے یا 1 مہینے یا 1 سال کے بعد، لیکن وہ تب تک مایوس بھی ہوں گے۔ اونچ نیچ آتی ہے، سٹرگل کبھی بھی سیدھی لائن میں نہیں ہوتی، اونچ نیچ ہوتی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی دنیا کے اندر جو سٹرگل کرتا ہے، وہ سٹرگل پلیز یاد رکھیں کبھی بھی ایک ہی لائن میں نہیں چلتی۔ صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور، یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے، میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی۔ میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے، یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے، اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے، میں نے تو مغرب دیکھا ہے، میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں۔ مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے، نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی تھی؟ اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا مجھے، سب کچھ میرے پاس تھا، نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، 2 وجہ سے آیا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں تھا، اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو، ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں۔ میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا، وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا، اسلامی فلاحی ریاست۔ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ کون فیصلے ایسے کرتا ہے کہ جب پتہ ہے کہ پبلک کدھر کھڑی ہے، اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے کے زور سے ہمیں لگائیں گے اس لائن پہ کہ یہ چوروں کو ہم کسی طرح مان لیں۔ ساری کوشش ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان قوم ان چوروں کو، جنہوں نے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، جن کے دوران ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، جس کے دوران پاکستان دنیا میں پیچھے رہ گیا۔ یاد رکھو یہ دیکھیں، اللہ قربانی کے بغیر آزادی نہیں دیتا۔ ہم جب تک کہ قوم یہ قربانی کا مادہ نہیں پیدا کرے گی، ہم آزاد نہیں ہوں گے۔ یہ جس طرح کے چور ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں، جس طرح کے یہ جرائم پیشہ لوگ، جس قوم کے اوپر بھی اس طرح کے لوگ مسلط ہو جائیں، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس لیے ہمارے اوپر فرض کیا ہوا ہے، ہمارے اوپر جہاد فرض ہے۔ اور جہاد ہے کیا؟ نا انصافی اور ظلم کے سامنے کھڑے ہو۔ ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ جب آپ ظلم اور نا انصافی دیکھتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو، مقابلہ کرو، سر نہ جھکاؤ اس کے سامنے۔ جو بھی یہ میرے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، یہ شہریار افریدی، یہ سارے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے عمران خان کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ میں ان کی ذمہ داری لوں گا، میری ذمہ داری ہوگی، ان کو کسی کو میں ہلنے نہیں دوں، کوئی غلط کام نہیں کرنے دوں گا۔ اچھا، تو اور باقی بھی ہمارے کینڈیڈیٹس کو آپ نے سب نے ووٹ دینی ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت نظریے کو آپ نے ووٹ دینی ہے۔ یہ جو الیکشن آ رہی ہے، یہ نظریے کی الیکشن ہونے لگی ہے۔ یہ کوئی لوگوں نے اس باری یہ فضل الرحمان جیسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینی، لوگوں نے نظریے کو ووٹ دینی ہے۔ ایک فیصلہ کن دن ہوگا پاکستان کا، اور انشاءاللہ بنے گا نیا پاکستان۔ چاہتا ہوں جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز علامہ اقبال اور قائد اعظم، جو ان کا خواب تھا، وہ خواب یہ نہیں تھا کہ ٹاٹا اور برلا کی جگہ یہاں شریف اور زرداری خاندان پیسے والے بن جائیں۔ وہ خواب یہ تھا کہ ایک ایسا ملک بنایا جائے جو مدینہ کی ریاست کے پرنسپلز کے پر بنی ہو۔ میریٹوکریسی تھی، اس میریٹوکریسی کی وجہ سے ان کے ایسی اوپر ایلیٹ بنی، جو کہ میرٹ کے اوپر ایلیٹ آئی تھی، کہ وہ ایک دنیا کی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے بعد 30 سال کے بعد موروکو سے لے کے سینٹرل ایشیا تک وہ پھیل گئے. وہ پرنسپلز کے اوپر پاکستان نے بننا تھا. یہ بڑا ایک عظیم خواب کا نام تھا.